پہلے ہمارے ہاں یہ ایک سسٹم ہوتا تھا، جب حکومت اسلامیہ ہوتی تھی باقاعدہ خلفاء اسلام کے دور میں، اور اس کے بعد ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے عاملین زکوٰۃ، یعنی وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کیا کرتے تھے، ان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا کرتی تھی خلفاء کی طرف سے، جو بھی حاکم اسلام ہوتا تھا اس کی طرف سے، اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ جو عامل ہوتے تھے وہ خود بھی زکوٰۃ کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو بھی زکوٰۃ دے دی جائے، کیونکہ ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ سلطنت اسلامیہ میں جاتے تھے، اور جن جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی تھی ان کی زکوٰۃ کی وصولی لکھ کے اس کو کھاتے میں ڈالتے تھے۔ پہلے تو گورنمنٹ سطح پر زکوٰۃ کا سلسلہ ہوتا تھا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس پر سخت کارروائی کی جاتی تھی کہ تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی؟ تو وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے عامل زکوٰۃ، آئین سے لفظ بنتا ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض روایات اس کے متعلق بھی ہیں۔ اب آج کل اس کا تھوڑا بہت حصہ بعض مدارس چلانے والے جو ہیں، مساجد چلانے والے جو ہیں، یا جو وقف کے معاملات چلانے والے ہیں، ان پر بھی اس کا تھوڑا سا اطلاق ہوتا ہے کہ جو مساجد میں ہمارے ہاں کام ہوتا ہے، بعض اوقات زکوٰۃ، فطرانہ، صدقہ و خیرات، یہ پیسہ مسجد میں آتا ہے اور اسی سے مسجد کے سارے معاملات کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مدارس چلانے والے ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ، فطرانہ اور یہ صدقات و خیرات کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا جو ہوتا ہے اور اس کو اس کے مصرف میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، یہ تھوڑا بہت معاملہ اس پر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو کیا کیا ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العامل علی الصدقۃ بالحق لوجہ اللہ تعالی کالغازی فی سبیل اللہ عز وجل حتی یرجع الی اہلہ۔ فرمایا جو حق کے ساتھ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس کے مصرف تک پہنچائے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا۔ تو آج کل بھی یہ تو بہت بڑا جہاد ہے، خصوصاً جو لوگ مدارس کے لیے یا مساجد کے لیے زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کرتے ہیں، بعض اوقات باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، مولوی پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ اپنے لیے تھوڑی کر رہا ہے، وہ تو دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، اس نے مسجد چلانی ہے، مسجد کا نظام چلانا ہے یا مدرسے کا سسٹم چلانا ہے، اس کے لیے وہ پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے تو اکٹھا نہیں کر رہا۔ تو فرمایا کہ وہ جو اکٹھا کرنے والا ہے وہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا، حتی یرجع الی اہلہ، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر تک واپس آ جائے۔ تو یعنی کہ اس کا گویا کہ اس کی فضیلت احادیث طیبہ میں بیان کی گئی، اس کی شان و عظمت کا جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت مسعود بن قبیصہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ میں نے سنا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہ ستفتح علیکم مشارق الارض ومغاربها، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے مشرق اور مغرب کی فتح یابی عطا فرمائے گا۔ یعنی اس دور میں گفتگو فرمائی جا رہی ہے جب اس کا بھی تصور نہیں تھا، روم اور ایران کی بڑی بڑی سلطنتیں موجود تھیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشرق اور مغرب کے دروازے کھول دے گا، اور تمہیں مشرق اور مغرب میں فتوحات حاصل ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ کل کیا ہوگا، یعنی اس وقت بظاہر تو فتح والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں جو مشرق میں موجود ہیں، جو مغرب میں موجود ہیں، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، ایسا تصور بظاہر تو اس وقت نہیں تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ خوشخبریاں پہلے ہی عطا فرما دی تھیں، جس سے یہ ہمارا الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والی باتوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ عُمَّالَهَا فِي النَّارِ إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ۔ فرمایا اور وہ ان سلطنتوں میں جو عمال ہوں گے، جو زکاتیں اکٹھی کرنے والے ہوں گے، فرمایا وہ جہنمی لوگ ہیں، مگر وہ کہ جو اللہ سے ڈرے، وہ جو اللہ سے ڈرے، یعنی جہنمی وہ ہوگا جو زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہے، کچھ اپنی جیب میں ڈالتا ہے، کچھ غلط جگہ خرچ کرتا ہے، کچھ اپنے مصرف میں استعمال کر لیتا ہے۔ فرمایا وہ جہنمی ہوگا
مگر وہ بندہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَأَدَّ الْأَمَانَةَ، اور جو لوگوں نے امانت اس کے سپرد کی ہے وہ جہاں ادا کرنی ہے وہاں ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ کوشچن بھی کیا جاتا ہے، مسجد کے ممبران کی طرف سے بھی آتا ہے، مدرسے کی کمیٹی کی طرف سے بھی بعض اوقات اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ جی جو مسجد کے چندے کا پیسہ آیا ہے کیا ہم اسے بطور قرض اپنے لیے رکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر لیں بعد میں ادا کر دیں گے، یا اس کو استعمال کر لیں بعد میں دے دیں گے؟ اس طرح کیا کرنے کی اجازت ہے؟ ہم وہ کھا تو نہیں جائیں گے، ہم تو بعد میں دے دیں گے۔ یہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ وقف کا پیسہ ہوتا ہے، اس کو ذرا برابر غلط نظریے سے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا قرضہ لینا، اس کو استعمال کرنا، خواہ آپ نے بعد میں ادا کرنا ہے۔ اب بعد میں ادا کرنے والے قصے تو آپ لوگوں کو شاید زیادہ پتہ ہوں گے کہ ہمارے ہاں لوگ قرضہ لے کے بعد میں پھر کیا کرتے ہیں اور کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جس کو قرضہ دیا ہو تو دے کے پھر بندہ بھول ہی جائے گا، وہ واپسی بھی کبھی آئے گا۔ ہمارے ہاں تو صورتحال بدقسمتی سے یہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر کئی دفعہ مسجد کے معاملات میں یا مدرسے کے معاملات میں یا ایسے معاملات میں جہاں لوگوں کا پیسہ اکٹھا کر کے ہم نے کسی خاص مصرف میں استعمال کرنا ہے، جب اس کے ممبران یا اس کی کمیٹی والے جو اراکین ہیں وہ اس پیسے کو اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں کہ جی بعد میں ادا کریں گے، بعد میں اللہ نہ کرے موت آ جائے یا پیسہ ادا نہ ہو سکے یا کوئی ایسی مصیبت یا پریشانی آ جائے کہ وہ پیسہ گردن کا طوق بنا رہے، تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جواب دیں گے؟ تو لہذا جو وقف کا پیسہ ہوتا ہے، خواہ وہ ادا کرنے کی نیت سے آپ اپنے کھاتے میں ڈالیں، اس کو بالکل چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ جس مصرف کے لیے آیا ہے، جس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کو اسی مقصد میں استعمال کرنا یہ لازمی اور ضروری